الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں، اس پروگرام میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری بہنوں، انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے، آج کا میرا ٹاپک ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے خزانے. میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم تمام لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہے، یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہے تو ہم ہرگز گن نہیں سکتے. اتنی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 34 آیت نمبر 34 میں کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گننا بھی چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے. یقیناً تمام کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، یقیناً وہ تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے سوال کیا جائے گا. اور جس طریقے سے ہمارے سامنے دن اور رات آتے ہیں، یہ دن اور رات کا آنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 73 میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مقرر کیے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اللہ کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو. میری بہنوں، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نبا سورہ نمبر 78 کی آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے تمہاری رات کو نیند کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ اللہ نے بنایا. آپ غور کیجئے، یہ جو نیند میں اور آپ لیتے ہیں، اس نعمت سے جو میں اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آج آپ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کئی کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو سونا چاہتے ہیں، رات میں نیند کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نیند کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان کو سونے کے لیے، نیند کے لیے گولیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ان کو ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہے، ان کو کئی چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ان کو نیند جیسی نعمت ملتی ہے. آج ہمارے پاس بغیر مانگے اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے کہ ہم اگر دن میں کام کرتے ہیں، دن بھر اگر کام کرتے ہیں، رات میں تھک جاتے ہیں، جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے. اور وہ آرام کس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہے؟ نیند کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہے. یقیناً یہ جو نیند ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن افسوس میری بہنوں، جیسے ہی ہم نیند سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہی جو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو وقت آتا ہے، اس وقت بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنے بستر کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. یقیناً آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے خزانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلام کی 5 بنیادیں جو اللہ نے بتائی ہے، وہ 5 بنیادوں میں سے نماز، صلاۃ دوسرے نمبر پر ہے، اور جو پہلے نمبر پر ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے. تو آج یہ نماز فجر اور نماز عشاء کے جو خزانے میں بیان کرنے والی ہوں، یہ خزانے یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے جو سب سے پہلے رکن پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ توحید پر عمل کرنے والے، توحید کا اقرار کرنے والے اور شرک سے بچنے والے ہوتے ہیں. یہ خزانے ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو اللہ کو نہ مانتے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں. میری بہنوں، اگر ہم
اپنا سب کچھ، اپنا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں تو پھر یہ خزانے ہمارے لیے بھی ہے. یقیناً اگر ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل، ہمارا یقین صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھیں گے اور عبادت بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریں گے تو پھر یہ خزانے ہمارے لیے بھی ہیں. تو ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو سب سے پہلے عقیدہ توحید کو درست کرنا ہے. اگر ہماری عقیدہ توحید درست ہو گئی تو پھر یہ خزانے سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہرحال جو دوسرا رکن ہے اسلام کا، جو دوسرا رکن بتایا گیا ہے وہ ہے صلاح. ہم سب جانتے ہیں نماز دوسرا رکن ہے. یہ 5 نمازیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے ہر ایک مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس پر وہ فرض نمازیں پڑھنا، نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے اور فرض ہے. میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہے، یقیناً یہ 5 کی 5 نمازوں کو ہم کو ادا کرنا ہے. یہ 5 کی 5 نمازوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے. لیکن آج میں جن 3 نمازوں کے بارے میں بیان کروں گی وہ نمازیں ایسی ہیں جن میں ہماری بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، جن کو ہم بغیر سوچے سمجھے ہماری نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھار ظہر کی نماز تو ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ہماری مغرب کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ہماری جو نمازیں سب سے زیادہ غفلت میں ہوتی ہے وہ نماز فجر ہے، نماز عصر ہے اور نماز عشاء ہے. میری بہنوں، آپ غور کیجئے آج کے ماحول اور معاشرے پر. آج خود ہمارے گھروں میں آج آپ نظر ڈالیے، جائزہ لیجئے آج آپ کی خود کی زندگی کا، خود کے گھر والوں کا، خود کے بچوں کا، خود کے شوہر کا، کہ وہ کون سی نمازوں میں سب سے زیادہ غفلت برتتے ہیں. اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہم کو یہی بات معلوم ہوتی ہے بہت سارے لوگ تو ایسے جو نمازوں کو پڑھتے ہی نہیں. اگر کوئی پڑھتے بھی ہیں تو وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں یا پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز ان سے پڑھنا نہیں ہوتا. کچھ ہماری مائیں اور بہنیں جو فجر کی نماز ادا کرتی ہے لیکن ان کے گھر کے، ان کے شوہر، ان کے بچے، ان کی نوجوان نسل، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کرتے ہیں؟ فجر کے وقت اپنے نرم گرم بستر کو اوڑھ کر سوتے ہوئے رہتے ہیں. غور کیجیے میری بہنوں، کچھ دن پہلے ہی ہم نے عید منائی ہے نا؟ یقیناً ہم سب نے بہت ہی بہترین طریقے سے عید منائی ہوگی. ہم سب نے قربانی بھی دیا ہوگا، بڑے بڑے جانوروں کی بھی قربانی دی ہوگی. میری بہنوں، ایک قربانی ہم سب کو ہر روز دینا ہے. جانتے ہیں وہ کون سی قربانی ہے؟ جی، نماز فجر کے لیے ہم جو بستر اوڑھ کر سوتے ہیں، جو بلینکٹ ہم اوڑھ کر سوتے ہیں، اس بلینکٹ کو ہٹانے کی آپ کو قربانی دینی ہے. اپنے بستر سے اٹھنے کی آپ کو قربانی دینی ہے. اپنی نیند کی قربانی دینی ہے آپ کو ہر روز نماز فجر کے لیے. کیونکہ میری بہنوں، یہ نماز فجر وہ نماز ہے جس کے ادا کرنے پر ہم تمام کے تمام لوگ اللہ کے حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اللہ کے ذمے ہم چلے جاتے ہیں. جانتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص نماز فجر کو ادا کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے. کون اٹھا لیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اکبر. غور کیجئے، آج ہم ہماری حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر شر سے بچ جائیں، ہے نا؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی نقصان نہ ہو، جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی ہم محفوظ رہے. میری بہنوں، آج غور کیجئے، آج ہمارے مسلمان پریشان ہیں، شیطان کے شر میں ہیں. آج کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی مصیبتوں اور پریشانیوں میں وہ پریشان ہے. غور کیجئے، اگر آپ چاہتی ہے آپ اگر محفوظ رہے، آپ سکون میں رہے، آپ راحت میں رہے، تو پھر نماز فجر کے لیے تیار ہو جائیے. کیونکہ جو نماز فجر کو ادا کرتے ہیں وہ سیدھا اللہ کی حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. اور جو یقیناً اللہ کی حفظ و امان میں چلے جائے انہی کو سکون مل سکتا ہے، انہی کو راحت مل سکتی ہے. آج ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں جو ہے اپنی خود کی حفاظت کے لیے، خود کے بچوں کی حفاظت کے لیے، خود کے شوہر کی حفاظت کے لیے، خود کے گھر کی حفاظت کے لیے گلوں میں تعویذ پہنا دیتی ہے یا پھر پیر میں کالے دھاگوں کو لٹکا دیتی ہے اس نیت سے کہ وہ محفوظ رہیں گے.
میری بہنوں، مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ لینا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا ہے؟ ہم کیسے اللہ کی حفظ و امان میں جا سکتے ہیں؟ نماز فجر کے ذریعے. لیکن آج وہی نماز فجر ہمارے گھروں سے چھوٹ رہی ہے. غور کیجئے، پھر کیسے ہم شیطان کے شر سے بچیں گے؟ کیسے ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں؟ کیسا ہمارا شوہر شیطان کے فطروں سے بچ سکتا ہے؟ سوال کیجئے آپ اپنے آپ سے. اگر آپ چاہتی ہے آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہے، آپ کا پورا گھر اللہ کے حفظ و امان میں رہے، تو تیار ہو جائیے نماز فجر کے لیے. ہرگز نماز فجر کو مت چھوڑیے. اگر آپ نماز فجر کو چھوڑ دیں گی تو پھر اللہ آپ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے گا، آپ شیطان کے شر کے حوالے کر دی جائے گی. لہٰذا سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا فائدہ کیا ہے نماز فجر کو ادا کرنے کا، نمازوں کی پابندی کرنے کا؟ کہ میں اور آپ، ہم تمام کے تمام کس کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح میری بہنوں، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو نمازیں جس میں ہماری بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، جس میں ہم نیند کی غفلت میں کبھی پڑ جاتے ہیں، تو کبھی گھر کے کاموں کی غفلت میں پڑ جاتے ہیں، تو کبھی عشاء کے وقت ٹی وی کی اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں. تو میری بہنوں، یہ جو میں آپ کو جو خزانے بولنے والی ہوں، جو فائدے بولنے والی ہوں، اس سے ہمارے دماغوں میں یہ خیال ہم پیدا کر لے، یہ عزم پیدا کر لے کہ یہ جو نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ان نمازوں کی اتنے فائدے ہیں، تو ہم ان نمازوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. 5 وقت مکمل نمازوں کی پابندی کریں گے، کیونکہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے نجات کی بشارت سنائی ہے. کس سے نجات کی بشارت؟ جہنم. صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں ہرگز نہیں ڈالا جائے گا، وہ شخص جہنم میں ہرگز نہیں ڈالا جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز کو ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کس آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ آپ اس بات کا اندازہ کریے. یہاں پر جہنم کی آگ میں نہ ڈالے جانے کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے. وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ اعلی میں کہا ہے کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اللہ اس آگ کے بارے میں کیا کہتے سورہ اعلی میں؟ اٹھائیے قرآن، اٹھا کر دیکھیے کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ آگ جو سب سے بڑی آگ ہے، سب سے بڑی آگ ہے، جو اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، وہ آگ جو ہم کو جینے دے گی نہ مرنے دے گی، وہ آگ سے یہاں پر بچنے کی بات کی جا رہی. اور آج ہم نماز فجر کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. نماز ہماری عشاء بھی آسانی سے چلی جاتی ہے، نماز عصر بھی ہماری چھوٹ جاتی ہے. جہنم سے نجات کا یہ ذریعہ ہے. اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو یقیناً وہ ناکام ہو گیا، بے وقوف ہے، وہ لوگ خسارے میں چلا گیا. اس خسارے سے بچنے کی مجھے اور آپ کو یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے. جو لوگ ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے. جہاں جہنم سے بچنے کی، جہنم سے نجات کی بشارت سنائی ہے، وہیں پر جنت میں جانے، جنتی ہونے کی بشارت بھی سنائی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کو ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. کیا ہے وہ؟ جنتی ہے. کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ جنت میں جائیں؟ وہ جنت جو ہمارا ٹھکانہ ہے، وہ جنت جو میری اور آپ کی منزل ہے، وہ جنت جو ہماری یقیناً حقیقی کامیابی ہے، اس جنت سے آج ہم ہاتھ دھو رہے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر. غور کیجئے. جنتی ہونے کا شرف، جنتی ہونے کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ ہماری زندگی کی کوئی نمازیں چھوٹتی ہے تو وہ نماز فجر چھوٹتی ہے. دیکھیے آج آپ کے گھر کو دیکھیے، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو نماز فجر
کو ادا کرتے ہیں. کیا آپ کا شوہر نماز فجر کو ادا کرتا ہے یا نہیں؟ اس بات کا جائزہ لیجئے. کیونکہ اگر وہ جنتی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہو رہا ہے؟ جہنم میں جانے کا وہ ذریعہ بن رہا ہے, وہ جہنم کا مستحق ہو رہا ہے. کیا آپ چاہتی ہے کہ آپ اور آپ کا گھر جہنم میں جائے؟ اگر میری ماں اور بہنوں آپ نہیں چاہتی تو اٹھیے, بیدار ہوئیے ان نیندوں سے, اس نیند کی آغوش سے اٹھیے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. کیونکہ یہ وہ نمازیں ہیں میری بہنوں جس کی گواہی فرشتے دیتے ہیں. یہ کوئی عام نمازیں نہیں, یہ 5 نمازیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے, یہ نمازیں یقیناً میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہے, نجات کا ایک ذریعہ ہے. فرشتے ہماری ان نمازوں کی گواہی دیتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دن اور رات کے فرشتے تمہارے پاس آتے اور جاتے ہیں. فجر اور عصر کے وقت وہ فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں. صبح کے فرشتے جب شام کو اللہ کے پاس لوٹتے ہیں اور شام کے فرشتے جو صبح کو اللہ کے پاس لوٹتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ, جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے, اور جب ہم ان کے پاس لوٹ کر آئے, ان کو چھوڑ کر آئے, تب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور آج ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ آپ خود اپنا جائزہ لے لینا کہ میری زندگی کی کتنی نمازیں میں نے چھوڑی, چاہے وہ فنکشن میں جانے کی وجہ سے ہو, چاہے وہ رات میں دیر سے سونے کی وجہ سے ہو, چاہے وہ گھر میں مہمان کے آ جانے کی وجہ سے ہو. نہ جانے کتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی. غور کیجئے, کیا ان نمازوں کو چھوڑ کر کل قیامت کے دن میں اور آپ کامیاب ہو سکیں گے؟ قیامت کے اس دن کی رسوائی سے, اس ذلت سے ہم بچ سکیں گے؟ میری بہنوں, یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت سنائی ہے, خوشخبری سنائی ہے جو نماز فجر کا خاص کر اہتمام کرتے ہیں. 5 وقتوں کا تو پابندی کرنا ہی ہے, لیکن نماز فجر کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں. کیونکہ جو لوگ نماز فجر کو ادا کرتے ہیں کل وہ قیامت کے دن مکمل روشنی میں ہوں گے. کس دن؟ قیامت کے دن. مسلم کی حدیث ہے, سہیل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے لیے, اس آدمی کے لیے, اس انسان کے لیے بشارت سنا دیجئے, خوشخبری سنا دیجئے جو راتوں میں اٹھ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں, جو راتوں میں اٹھ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں, وہ کل قیامت کے دن اندھیرے میں نہیں ہوگا, مکمل روشنی میں ہوگا. یعنی جو نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں, جو نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر, جو قربانی دیتے ہیں اپنی نیند کی, کس دن وہ مکمل روشنی میں ہوں گے؟ کل قیامت کے دن وہ مکمل روشنی میں ہوں گے. آپ اندازہ کریے وہ قیامت کا دن جس کو یاد کر کر ہر قوم کو ڈرایا گیا. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں آئیں, تمام کی تمام قوموں کو قیامت کے زلزلے سے, قیامت کی ہولناکی سے, قیامت کے وہ خطرناک وحشتناک منظر سے ڈرایا گیا, اس اندھیرے سے ڈرایا گیا. اور اس اندھیرے میں روشنی کس کو ملے گی؟ جو نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں, جو اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے. غور کیجئے, وہ منظر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اتنا خطرناک منظر ہوگا جس دن کلیجہ ہمارے منہ میں آ جائے گا. اس دن اگر کوئی روشنی میں ہوگا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا. غور کیجئے, آپ سے دنیا کے اندھیرے کی بات کیجئے, دنیا کا اندھیرا دیکھیے, کیا آپ دنیا کے اندھیرے میں کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں؟ وہ قیامت کا اندھیرا تو کتنا خطرناک ہوگا, ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے, ہمارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا. اتنا خطرناک, اس خطرناک منظر میں, اس خطرناک اندھیرے میں روشنی کا ذریعہ بن رہی ہے ہماری یہ نمازیں, جس کو آج ہم بڑی غفلت سے چھوڑ رہی ہیں. میری بہنوں, اللہ کے لیے اپنی نمازوں کی فکر کرو. دیکھو یہ نمازوں کے کتنے فائدے, اللہ اکبر. جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یقیناً ان کا شمار عبادت گزار بندوں میں کیا جائے گا. عبادت گزار, وہ بھی پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب ان کو ملے گا. جانتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص نماز فجر کو ادا کرتا, نماز عشاء کو ادا کرتا ہے, نماز عشاء پڑھتا ہے, گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اللہ کے سامنے. اور جو شخص نماز فجر کو ادا کرتا ہے, گویا اس نے آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کیا, کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کی. اور جو شخص بھی نماز عشاء اور نماز فجر کو ادا کرتا ہے, گویا اس نے پوری کی پوری رات اللہ کے سامنے قیام کیا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کی. اتنا بڑا ثواب, اتنا بہترین اجر, اللہ اکبر. اور اس اجر کو ہم چھوڑ رہی ہے. رات میں پیر درد ہو رہے, کمر درد ہو رہی, یہ درد ہو رہا, وہ درد ہو رہا, یہ بہانے لے کر ہمارے نماز عشاء کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر نماز فجر کے لیے تو ہماری نیند ہوشاری نہیں ہوتی. غور کیجئے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, ادھر سے مؤذن پکارتا ہے, اور ہمارے دماغ میں, ہمارے سر میں ذرا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ادھر مؤذن پکار رہا ہے کہ ہماری اصل کامیابی کی طرف بلانے کے لیے. مؤذن کیا کہتا ہے, غور سے سنو کبھی. یہ نمازیں جس کو ہم چھوڑ دیتی ہے نا, اذان سن کر بھی کئی ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اپنے بستر کو اوڑھ کر سو جاتے ہیں تاکہ ان کے کانوں میں آواز بھی نہ آئے. اور کئی ایسے بھی بدبخت ہیں, ایسے بھی عورتیں ہیں جو آواز تو سنتی ہے ضرور, اس کے بعد بھی نمازوں کو ادا نہیں کرتی. اٹھتی ہے برابر ضرور ہے نا, 7 بجے اٹھتی ہے برابر, 7 بجے اٹھ کر اپنے بچوں کا ٹفن ضرور ریڈی کرتی ہے, اپنے شوہر کو جانے, اگر اس کو آفس جانا ہے, اس کو جاب کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے ٹفن ضرور تیار کرتی ہے, بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ضرور کرتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مؤذن کے ذریعے جو آواز ہم تک پہنچائی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, تو ہم کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا. ہم نہیں اٹھتے اس وقت, ہم سے نماز فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا, لیکن بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ہم ضرور اٹھتی ہے. کیا کر رہی ہے آپ, کتنا بڑا فائدہ آپ چھوڑ رہی ہے, کس خزانے کا موقع آپ کو دیا جا رہا ہے, اس کا احساس پیدا کیجیے اپنے اندر. کتنا بہترین آفر دیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو. ہم سے رمضان کے مہینے میں جو 5 طاق راتیں آتی ہے, ان 5 طاق راتوں کو جاگنا ہم سے نہیں ہوتا, اور یہاں پر نماز فجر اور نماز عشاء کو ادا کرنے پر اللہ پوری رات قیام کرنے کا ہم کو موقع عطا کیا, اور اس موقع کو ہم چھوڑ رہی ہے. عقل مند ہے وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جنت میں جانے کی تیاری کرتے ہیں. یاد رکھیے میری بہنوں, یہ نمازیں وہ نمازیں ہیں میری بہنوں جو ادا کرنے پر ہم تمام لوگ, اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے, خاص طور پر یہ نمازیں جس میں ہماری غفلت ہو رہی ہے, ان نمازوں کو اگر اپنے دماغ میں رکھیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے ان نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے, تو ہم تمام لوگ انشاءاللہ اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. اور کیسے, 14ویں رات کے چاند کی طرح. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, جریر الجبلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, دیکھو آج جس طریقے سے تم اس 14ویں رات کے چاند کا دیدار کر رہے ہو, اسی طریقے سے تم کل اللہ کا دیدار کرو گے. اگر تم اللہ کا اسی طریقے سے دیدار کرنا چاہتے ہو جس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یقیناً 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, وہ مکمل طریقے سے ہم اس کو بہترین طریقے سے بغیر کسی پردے کے, بغیر کسی رکاوٹ کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم بھی اللہ کا دیدار اس طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو پھر طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز کو ادا کرو, اگر تم چاہتے ہو اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ قاف, سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 39, آیت نمبر 39 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللہ سبحانہ و تعالی ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو اس کے اندر تاکید کرتے ہیں. یہ نمازیں جس میں آج ہماری غفلت ہوتی ہے, جو کاموں میں ہماری چھوٹ جاتی ہے, کبھی مہمان کے آنے پر چھوٹ جاتی ہے, کبھی ہم مہمان بن کے جانے پر چھوٹ جاتی ہے.
ان نمازوں کی تاکید خود اللہ قرآن میں کرتے ہیں. اندازہ کریے ان نمازوں کو چھوڑنے پر پھر ہمارا انجام کیا ہوگا. میری بہنوں، اللہ کے لیے اگر تم چاہتی ہو اللہ کا دیدار کرنا تو پھر ان نمازوں کی پابندی کرو. کس کا دیدار؟ اللہ کا دیدار. سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار کرنا. کیا آپ نہیں چاہتی کہ اللہ کا آپ دیدار کریں؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، دنیا کے یہ معمولی سے نرم گرم بستر کے لیے آپ اللہ کے چہرے کے دیدار سے دور ہونا چاہتی ہے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے، کبھی برتن دھونا ہے تو کبھی کپڑے دھونا ہے، کبھی کہیں جانا ہے تو کسی کو آنا ہے، ان کاموں کی وجہ سے آپ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہونا چاہتی ہے؟ میری بہنوں، اللہ کے لیے ان نمازوں کی پابندی کرو. ان نمازوں کو ہرگز مت چھوڑو. فرض نمازیں تو ہم کو ادا ہی کرنا ہے. اگر ہم صرف فجر کی نماز کی اگر سنت اگر ہم لے لیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نماز فجر کے بعد جو سنتیں ہوتی، نماز فجر کی جو سنتیں ہوتی ہے ان سنتوں کو ادا کرو، کیونکہ یہ 2 رکعت سنت میں جو کچھ ہے دنیا میں اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اللہ اکبر. دنیا میں ہم مال و دولت چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، شہرت چاہتی ہے، ہر قسم کا سکون اور آرام چاہتی ہے، تمام کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نماز فجر میں جو 2 رکعت جو سنتیں ہوتی ہے، یہ 2 رکعت سنت دنیا میں جتنی کی جتنی نعمتیں، بل گیٹ کے پاس جتنی دولت ہے اس سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم نماز فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کو ادا کرو. تمہارے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت سارا مال ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری شہرت ہے، تم چاہتی ہو تمہاری عزت کی جائے، تمہاری شہرت ہو، تم چاہتی ہے تمہارا نام ہو، تو تم سب سے پہلے اس فجر کے نماز کی 2 سنت کو ادا کرو. یہ 2 رکعت سنتیں کتنی پیاری. اللہ اکبر. اگر میری ماں اور بہنوں آپ چاہتی ہے کہ آپ سکون کی زندگی گزارے، آپ کے پاس جو ڈپریشن آج ہمارے گھروں میں، ہر ایک کا یہی کہنا ہے، ہر ایک ماں اور بہن کا یہی کہنا ہے کہ ہم کو ڈپریشن ہے، ڈپریشن ہے، ڈپریشن ہے. اگر آپ ڈپریشن کو ختم کرنا چاہتی ہے، اگر آپ جسمانی اور روحانی اعتبار سے صحت مند رہنا چاہتی ہے، آپ اگر قلبی سکون حاصل کرنا چاہتی ہے، دل کا سکون حاصل کرنا چاہتی ہے، تو تیار ہو جائیے ان 5 نمازوں کو ادا کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی، جب کوئی انسان رات میں سو جاتا ہے تو شیطان اس کے جسم پر 3 گانٹ باندھتا ہے. کیا کرتا ہے شیطان؟ 3 گانٹ باندھتا ہے. جب انسان اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے، جیسے ہی اپنے بستر سے اٹھ جاتا ہے نماز فجر کے لیے تو اس کی 1 گانٹ کھل جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ وضو کرتا ہے اس کی دوسری گانٹ بھی کھل جاتی ہے. جیسے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی تیسری گانٹ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے، شیطان کے شر سے وہ بچ جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کس سے ہم بچ جاتے ہیں؟ میرے اور آپ کے دشمن سے. سب سے بڑا دشمن، سب سے خطرناک دشمن کون ہے؟ یہ شیطان. اس شیطان کے شر سے اگر آپ بچنا چاہتی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتی ہے، آپ چاہتی ہے کہ آپ کا پورا گھر اللہ کے حفظ و امان میں رہے، آپ چاہتی ہے کہ آپ کا پورا گھر جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو میری بہنوں اللہ کے لیے ان نمازوں کی پابندی کرو. یہ 5 نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت سارے اس کے فائدے بیان کیے گئے قرآن اور حدیث میں. لیکن یہی نمازوں میں ہماری بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے. اللہ کے لیے اپنے گھر کا ایک پلان بناؤ، ایک سسٹم بناؤ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے گھر میں ایک ٹائم کا ہم کھانا نہیں کھائیں گے لیکن 5 وقت کی ہماری نمازیں ضرور ہوگی. آپ کا شوہر ایک وقت کماتا ہے، ایک وقت نہیں کماتا، تو اس کو اہمیت مت دیجیے، لیکن اگر آپ کا شوہر ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز کو چھوڑتا ہے تو آپ اس کو سوال کیجیے. لیکن آج ہمارے پاس ویسا نہیں ہوتا ہے نا. شوہر اگر ہماری فرمائشوں میں کچھ کمی کر دے تو ہم
اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن اگر ہمارا شوہر نماز فجر کو ادا نہیں کرتا، نماز عشاء بھی ادا نہیں کرتا، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، تب ہماری زبان نہیں کھلتی اپنے شوہر کو بولنے کے لیے۔ نوجوان نسل، نوجوان لڑکیاں، کیا ہو گیا ہماری آج کی ماؤں کو؟ بوڑھی ماں اٹھ کر نماز فجر کو ادا کرتی ہے، لیکن نوجوان وہ لڑکی نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتی، کیوں؟ غور کیجئے۔ اور اگر کوئی نوجوان لڑکی خاص طور پر نمازوں کو ادا نہیں کرتی اور خاص طور پر ان نمازوں میں جو غفلت کرتی ہے، تو وہ یہ تمام کے تمام خزانوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ فائدے پھر اب اس کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو سیدھا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ یہ جو نمازیں ہیں نا میری بہنوں، ایک جو مسلمان لڑکی ہے، خاص طور پر نوجوان مسلم جو لڑکی ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑتی۔ نمازوں کو کون چھوڑتے ہیں معلوم ہے؟ منافق چھوڑتے ہیں۔ منافق کے لیے مشکل ہوتی ہے نمازوں کو چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر نماز فجر اور نماز عشاء بڑی بوجھل ہوتی ہے، بڑی ثقیل ہوتی ہے، بڑی بوجھ والی ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر منافق کو معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا کیا فائدہ ہے، کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے اور وہ ثواب کمانے کے لیے اس کو اگر گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو وہ آئے گا، وہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر اپنا شمار کس میں کر رہی ہے؟ منافقوں میں کر رہی ہے، منافقوں میں۔ آج ہماری نماز فجر چھوٹتی ہے، نماز عشاء بھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھار ظہر ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ہماری مغرب ہو جاتی ہے، عصر بھی ہماری آج اکثر لوگوں کی چھوٹ جاتی۔ میری بہنوں، آپ اپنا خود کا جائزہ لو کہ کہیں ہمارا شمار منافقوں میں تو نہیں ہو گیا، کہیں ہمارا نام ان منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں آ گیا، کہیں میں منافقوں میں اپنا نام تو نہیں درج کرا دی، کیونکہ یہ منافقوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو منافق بننے سے بچا لو۔ ان نمازوں کی پابندی کرو، یہ 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ آپ کھانا مت کھاؤ، آپ کے لیے ضرورت کی اگر کوئی چیز نہیں ہے تو چھوڑ دو، لیکن نمازوں کو ہرگز مت چھوڑو، ہرگز مت چھوڑو، کیونکہ یہ میری اور آپ کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں ان لوگوں کے لیے، اللہ اکبر، جو میں نے آپ تمام لوگوں کے درمیان رکھی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں بیان کیے۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ خزانوں سے آپ فائدہ اٹھائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ اللہ کی حفظ و امان میں رہیں، آپ جہنم سے بچ جائیں، آپ جنت میں چلے جائیں، جنتی آپ بن جائیں، آپ منافق ہرگز نہ بنے، آپ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں؟ میری بہنیں، اگر آپ چاہتی ہیں یہ خزانے آپ کے لیے بھی ہو تو پھر تیار ہو جاؤ ان نمازوں کے لیے جو آج ہم بڑی غفلت سے، بڑی آسانی سے چھوڑ دیتی ہے، بڑی آسانی سے چھوڑ دیتی۔ اگر پیٹ میں اگر بھوک لگی ہے تو وہ بھوک ہم کو یاد ضرور رہتی ہے، لیکن نمازیں ہماری کتنی چھوٹی ہم کو وہ یاد نہیں رہتا۔ آج گھر میں کتنا سامان ہے، کتنا نہیں ہے، وہ ضرور یاد رہتا ہے، لیکن میری کتنی نمازیں ہوئی یا نہیں وہ ہم کو آج یاد نہیں رہتا۔ آج اپنا خود کا جائزہ لیجئے، آج یہاں پر عہد کر کے جائیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ان 5 نمازوں کی پابندی سختی سے کریں گے، سختی سے کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ 5 نمازیں ہمارے پر فرض ہے، ہمارے شوہر پہ بھی فرض ہے، ہمارے نوجوان بچوں پہ بھی فرض ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھ کے اپنے پورے گھر کو جنت میں اگر لے جانے کا سپنا دیکھ رہی ہو تو بھول جائیے اس سپنے کو۔ اگر آپ چاہتی ہے آپ کا پورا گھر جنت میں جائے، آپ کا پورا گھر جہنم سے بچے، تو پھر ان 5 نمازوں کے لیے اپنے گھر میں پلان بنا لو، شیڈیول بنا لو کہ ان 5 نمازوں کی پابندی ہمارے اس گھر میں ضروری ہے۔ چاہے کوئی مہمان آئے یا نہ آئے، مہمان آئے تب وہ مہمان بھی ادا کریں گے اور آپ بھی ادا کریں گی۔ آپ چاہے فنکشن میں جاؤ، چاہے آپ رات میں کتنی دیر سے بھی آؤ، چاہے آپ تھکاوٹ کی وجہ سے کتنی دیر کے بعد ہی کیوں نہ سو، آپ نماز فجر کو نہیں چھوڑو گی، ہرگز نہیں چھوڑو گی۔ اس بات کا عہد کر کے یہاں سے اٹھو میری بہنوں، تاکہ ہم تمام لوگ ان فائدوں میں اپنا اپنا حصہ بنا لے، اللہ کو ہم راضی کر لے اور اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔
آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ آج جو باتیں بیان کی گئی ہے اے اللہ ان تمام کی تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے والیاں بنا دیجئے، نمازوں کی سختی سے پابندی کرنے والیاں بنا دیجئے، اور نمازوں میں جو غفلت ہم برت رہے اللہ اس غفلت کو ہم سے دور کر دیجئے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔